جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر ایک مشہور حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بڑا عیاش قسم کا تھا، بڑی مال و دولت رکھتا تھا، ہر رات اس کی خلوتگاہ ایک نئی دوشیزہ سے رنگی جاتی تھی، ہر رات اس کے بستر پر ایک نئی دوشیزہ حاضر ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون جو بہترین سیرت کی مالک تھی، جو نیک عورت تھی، اللہ جانے کیا اس کو مجبوری تھی، وہ اس کے پاس چلے گی قرض مانگنے کے لیے، کہا کہ مجھے 60 دینار چاہیے۔ کہنے لگا میں تمہیں 60 دینار ویسے ہی دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم رات کو میری خلوتگاہ میں آؤ گے۔ اب اس عورت کو کیا مجبوری تھی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن عورت نے فیصلہ کیا کہ رات کی تنہائیاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اس میں کون دیکھے گا، میری جو ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ خاتون اس شخص کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ میری ساری زندگی عفت و عصمت کے ساتھ گزری ہے، آج مجھے زندگی نے، میرے ماحول نے، میرے معاملات نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ جب وہ شخص گناہ کے لیے تیار ہوا، اس عورت کے منہ سے ایک بات نکل گئی، یا کفل اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی حدود کو مت پھلانگو، میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، اللہ کے لیے مجھ سے یہ کام مت کرو۔ اس شخص نے ایک لمحے میں سوچا یہ عورت پہلی مرتبہ اس حالت میں آئی ہے اور مجھے اللہ سے ڈرنے کا کہہ رہی ہے، میری ساری زندگی گرگراتیں ایسے گزری ہیں، میرے اندر اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اس نے ایک لمحے میں سوچا اور اس عورت کو اٹھایا، 7 درہم دے کر اس کو روانہ کر دیا اور اللہ سے ڈرنے لگا، رو گیا۔ جیسے ہی وہ خاتون اس کمرے سے باہر نکلی، اللہ نے ملک الموت بھیج دیا اس کی خلوتگاہ میں، اسی خلوتگاہ میں جہاں پر لوگوں کی عزتوں کے تار کیا کرتا تھا، وہیں ملک الموت اس کی روح کو نکال کر لے جاتا ہے۔ لوگ جانتے تھے کفل کس سیرت کا مالک ہے، لوگ نفرت کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بدکار انسان ہے، دنیا کا بدبخت اور مجرم انسان ہے، لیکن وہ ایک لمحے کا اللہ کا ڈر، ایک لمحے کا وہ آنکھ سے بہنے والا آنسو، ایک لمحے میں یہ 60 درہم اللہ کی رضا کے لیے دینا، ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ اس عورت نے مجھے اللہ کا احساس دلایا ہے، معرفت دلائی ہے، ڈر دلایا ہے، اس کو وہاں سے رخصت کر دینا اور موت کا آ جانا۔ کافی دنوں تک جب کفل باہر نہیں نکلا، لوگ دیکھنے لگے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ باہر کیوں نہیں آ رہا۔ جب سب لوگ اس کے دروازے پر حاضر ہوئے، اس کے دروازے کے چوکھٹ پر اللہ نے فرشتوں سے لکھوایا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک سے دوسرے دن اگر کسی کی نعش گھر میں پڑی ہو، محلے کے اندر بدبو پھیل جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کی ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ لوگوں نے دروازے توڑ کر گھروں میں دیکھا اس کی لاش اسی طرح تر و تازہ تھی۔ قد غفر اللہ الکفل، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اسی کا کمال ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے